السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود ہیں آج کی اقبالی کی نشست میں سر منظور احمد صاحب۔ تو آج میں ان سے یہ پوچھوں گا، یہ اس کی جسارت کرتا ہوں کہ علامہ اقبال نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کے ساتھ روابط کے سلسلے میں ایک بہترین رابطہ ہے۔ میں اس کا مفہوم سمجھنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں اور اس بارے میں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو استاد جی سر پلیز اس بارے میں ذرا تھوڑی سی تفصیل فرما دیں، شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں یہ مبالغہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ 21ویں صدی میں جو آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے جی سر، اقبالیات کے حوالے سے کہ کچھ ایسے یعنی مسائل یا کچھ ایسی ایبریویشن جو اقبال نے استعمال کی ہیں جی جی کہ جو آپ سلجھا رہے ہیں جی سر، اور بڑی سمجھنے کی کوشش کروں بلکہ ڈاکٹر صاحب جس طرح وہ کسی زمانے میں تھا نا کہ سنار کی 100 اور لوہار کی 1، جی ہاں، تو آج وہ وقت آ گیا ہے اور خصوصی طور پر یہ آپ جو ہے آپ کا جو یہ آپ کی جو کاوش ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی سینکڑوں صدیوں کا جو ہے نا اب سفر جو ہے نا وہ طے ہو رہا ہے منٹوں سیکنڈوں میں۔ ایسے ہی ایسے تو یہ جو یعنی اقبال اللہ رحمہ نے یعنی مختلف انداز سے کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، اور نوجوانوں لوگوں میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم میں راز درون میں خانہ۔ وہ کہتا ہوں میں اللہ میاں کے گھر کا بیدی ہوں اور وہ میں تمہیں بید بتاتا ہوں اور تم مجھے شاعر سمجھتے ہو۔ اور وہ کسی جگہ کہتے ہیں کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ کہ یہ قرآن جی جی جو کہ خصوصی طور پر یہ امویوں کے بعد جو ہے نا عباسی دور میں جی کہ اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے اس دور میں چونکہ یہ جو یہ فلسفہ تھا افلاطون کا یا جناب نا ارسطاٹل کا جی کہ وہ ڈومینیٹ کر رہا تھا، تو اس دور کے ہمارے اس میں خواہ یہودی ہیں عیسائی ہیں۔ جی آپ دیکھو کتنی یعنی یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے بہت بڑے فلسفی یہ جو ہے ابن رشد، ابن سینا، فارابی، انہوں نے پورا زور لگایا ہے کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ افلاطون ٹھیک ہے، اللہ اکبر، جبکہ کانٹ جو ہے جی وہ جناب نا مخالفت پر ہے، لیکن مسلمانوں کے یہ کون ابن رشد اور ابن سینا اور فارابی یہ اس کو دفاع کرتے رہے۔ تو یہ جب اقبال اللہ رحمہ جو ہے نا ایک جگہ وہ خطبات میں کہتے ہیں کہ مسلم ثقافت کی روح کیا ہے، مسلم ثقافت کی روح یعنی یہ فطرت اور کائنات جو کہ ایک حقیقت اور ٹھوس ہے، ایک علم بالحواس سے ہمیں اس کا ادراک ہوتا ہے۔ تو یہ تاریخی طور پر یہ خاص سقراط ہے، بقراط ہے، افلاطون ہے، ارسطاٹل ہے، انہوں نے جناب نا یعنی ذہن انسانی میں یہ بٹھایا کہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ویسے وہم ہے۔ تو صاف ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب جب لوگوں کے ذہن میں یہ بات وہ یقین حد تک آ گئی کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اس میں ہے ہی کچھ نہیں ہے، تو کیوں غور و فکر کریں۔ صحیح، یہ جب قرآن آیا ہے تو جب اقبال نے کہا نا کہ یعنی اس کا ترجمہ یہ فارسی میں جو اقبال نے کہا ہے کہ نقش قرآن تا دری عالم نشست، نقش ہائے کاہ نو پاپا شکست، کہ جب قرآن آیا اور اس نے کہا کہ یہ علم بالحواس کے ذریعے جو تمہیں چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ حقیقت ہے، اور یہ کاہن اور پاپا اور یہ افلاطون اور یہ جو بھی ہیں
یہ مار کھا گئے. صحیح. فاش گویم آنچ درد المزمرست این کتاب نیست چیز دیگرست چون بجان در رفت چاں دیگر شد چون جہاں دیگر شد جہاں دیگر شد. کہ جب یہ قرآن تمہاری ضمیر میں یعنی آ جاتا ہے تو پھر یہ کائنات بھی بدل جاتی ہے. اور اسی حوالے سے جب اقبال بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر یک خطرہ خون داری اگر مشتے پری داری بیا تبا موزم طریق شاہ آبادی رہا کہ اگر تیرے اندر ایک قطرہ خون ہے اور مٹھی بھر بال ہے تو کہتا ہے آؤ میں تمہیں شہباز بنا دوں. تو یہ جب اقبال علیہ رحمہ نے کہا نا کہ بھئی ذہن یہ خطبات میں 1926 میں کہ ذہن انسانی کے کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ روابط ہے. قرآن ان کا برتر اور اعلیٰ شعور پیدا کرتا ہے. شعور. صحیح. اب کسی جگہ وہ زمانے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا یہی ایک حرف مہرمانہ قریب تر ہے نمود جس کی مشتاق ہے اسی کا زمانہ. ڈاکٹر صاحب آپ یہ جو چیز جو آپ یعنی ڈیولپ کر رہے ہیں یا لوگوں کو یوتھ کو بتا رہے ہیں یہ وہ حقائق ہیں کہ اب اس کا ڈینائل مشکل ہے. صحیح. تو میں کہتا ہوں کہ یہ پورے عالم اسلام اور خصوصی طور پر میں تو یہ کہوں گا کہ پوری بنی نوع انسان کے لیے اقبال وہ شاعرہ قرآن ہے. اور یہ ہمارے سادے میں ان کو اس لیے کہوں گا کہ یہ سادے بولے بالے معصوم ہمارے قاری ہمارے یہ مفتی اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے القاب. کبھی ان کے وہ جلسے کا آپ کبھی اشتہار دیکھیں نا تو 4 لائنوں میں ان کو نام ہوتے ہیں جی. جناب نام حافظ قرآن شیخ الحدیث مناظر اسلام طوطی پاکستان جلاب اس طرح ان کے نام ہوتے ہیں. لیکن آج جب علامہ اقبال کی وہ ساری چیزیں واضح ہو گیا اب یہ خود انہوں نے ماننا بھی شروع کر دیا کہ یار ہم غلط تھے اور اقبال کا نقطہ نظر ٹھیک تھا. تو اس حوالے سے یہ اقبال علیہ رحمہ نے جو کچھ یعنی پورے عالم اسلام اور بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ پوری بنی نوع انسان کے جس طرح قرآن کہتا ہے کہ یہ پوری زندگی کا منبع جو ہے وہ روحانی ہے اور یہ پوری بنی نوع انسان ہے. تبھی یہ چیز سمجھ آ سکتی ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ایک انسان کی جان بچاؤ گے تو پوری بنی نوع انسان کی جان بچاؤ گے. اگر ایک انسان کو تم نے ناحق قتل کیا تو پوری بنی نوع انسان کو. تو دراصل ڈاکٹر صاحب آج جو ہے میں کہتا ہوں یہ آپ جو ہیمبرنگ کر رہے ہیں یہ جو آپ ہیں جس طرح کہ تاریخی طور پر ارتقاء کے حوالے سے یہ جو ہمارے معروضی صورتحال ہیں یہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ میٹیریل کہ جب وہ 1600-1700 درجے سینٹی گریڈ پہ ہوتا ہے تو پھر اس کو ڈائی جو ہے مخصوص شکل دے سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آج پورے عالم اسلام آپ دیکھو نا اس نے تو یہاں تک وہ زبور عجم میں کہتے ہیں کہ شکست کشتی ادراک مرشدان کہن خوشا کسے کے بدریا سفینہ ساخت میرا. اور لوگوں یہ جو پرانے لوگ جو ہیں یہ پرانے جو یہ دانشور ہیں ان کا سفینہ جو ہے نا یہ جو سیلاب ہے اس دور کا اس میں یہ ٹوٹ پھوٹ جائے اور اگر تم چاہتے ہو اس کو باحفاظت پار کرنا تو کہتا ہے میری کشتی میں آ کے بیٹھ جاؤ. تو آج جو ہے نا پوری بنی نوع انسان اور اسپیشل جو میں کہتا ہوں کہ عالم اسلام ہمارے لیے بڑا یہ میں کہتا ہوں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اقبال جیسا مفکر اور زمانے نے ثابت کر دیا کہ اس کا نقطہ نظر ٹھیک تھا. تو آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے آج آئنسٹائن کا دور ہے جی ٹھیک ہے سائنس کے دور اور کچھ عرصے کے بعد یہ آئنسٹائن سے نے بھی اب جس طرح اقبال کہتا ہے نا کہ ذہن انسانی کے کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ روابط ہے. بے شمار روابط ابھی چھپے ہوئے ہیں ابھی دریافت باقی ہے. تو یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے یہ اقبال کا موقف جو ہے نا وہ تو اب میں آپ کے وساطت سے اپنے نوجوانوں کو اپنے یہ یوتھ کو اور یہ خصوصی طور پر ہماری جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ونگز ہیں وہ چھوڑو یہ اب
یہ ریلیکٹنٹ چھوڑو، اب جو ہے نا آؤ اور اقبال کا جو نقطہ نظر جو ہے نا اس کو اسٹرینتھن کریں، اور یہی اب آپ کا پاکستان کو اگر مضبوط کرنا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ آنے والا دور میں دیکھ رہا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لے کے پوری ریاست کا ڈھانچہ جو ہے نا اس کے لیے اقبالیات کو لازمی کرنا پڑے گا، پھر یہ زیادہ ملک مضبوط ہوگا اور ہم دنیا کے قوموں میں مضبوطی سے کھڑے ہوں۔ اور قرآن بھی بار بار تقریباً کہتے ہیں 600 بار کہا گیا ہے تحقیق کرو تحقیق کرو، سمت تفکرو سمت تفکرو، ہاں بلکہ وہ کہتا ہے کہ تذکیر کائنات کرو، خدا خود کہتا ہے ڈھونڈو ہنگالو اس دنیا کو، وہ کہتا تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور اسی چیز کو علامہ اقبال آگے لے کے چل رہے ہیں۔ صرف ہے کہ علامہ نے جو ہے نا وہ اس کو اب دیکھیں نا عیاں کیا ہے، ہاں کہ 14ویں صدی میں جب اقبال علیہ رحمہ کہتا ہے کہ پورے جو عجم جو ہے وہ اس رنگ میں رنگ گیا شاعری میں، تو اسی وجہ سے جب اقبال نے اسرار و رموز بے خودی لکھی ہے تو بڑی پورے ہندوستان میں جو ہے نا ایک طوفان مچ گیا ہے کہ یار اس نے یہ کیا کہہ دیا، لیکن آج جو ہے نا یہ چیز جیسے وہ خود اس میں اسرار و رموز بے خودی کے اینڈ میں لکھتے ہیں کہ میں نے شاعری جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اس لیے کیا تاکہ تم جو ہے نا اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ انسانی لذت حیات، ڈاکٹر صاحب یہ میں نوجوانوں کو آپ کے تھرو کر کہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ ایک جملہ 1000 کتابوں پر حاوی ہے کہ لذت حیات انسانی انا کی انفرادیت، اس کا اثبات استحکام اور توسیع سے وابستہ ہے، کہ آج زندگی بحیثیت کل کسی جگہ موجود نہیں ہے، زندگی جہاں بھی ہے وہ انفرادی ہے، اور اقبال علیہ رحمہ کہتا ہے کہ یہ مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک بھی جو ہے وہ ایک زبردست پیغام عمل تھی، لیکن ہندو فلسفے کے خلاف انسانی انا یعنی ایک مخلوق ہے جو عمل سے لازوال ہو سکتی ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو، اور یہی وجہ ہے نا کہ اقبال نے جو ہے نا وہ یعنی خود ہی کے پردے میں دراصل اسی کی جو ہے نا کہ شخصیت کہ تم خلیفۃ الارض ہو اور تم اپنے آپ کو کوالیفائی کرو، جب تم کوالیفائی کر لو گے تو پھر اقبال کہتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ زندہ باد ڈاکٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے ہمیں یہ سمجھایا کہ علامہ اقبال اللہ سے رابطے کے حوالے سے، روابط کے حوالے سے ہمیں کیا ارشاد فرمایا۔ امید ہے ہماری ینگ جنریشن، طلبہ طالبات اور باقی احباب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آنے والے دوستوں تک یہ بات پہنچائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔